ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف کی طرف جا رہے تھے جیلان سے، تو زاد راہ میں یعنی سفر کے اخراجات کے لیے اور وہاں رہنے کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کے بنیان کے اندر 40 دینار سی دیے تھے اور کہا تھا کہ وہاں پہنچ کر اسے کھول لینا، اور ساتھ میں ایک نصیحت بھی کی تھی کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ جب اپنی والدہ سے یہ وعدہ لے کر قافلے کے ہمراہ چل پڑے، راستے میں آپ کے قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا اور سب قافلے والوں سے لوٹ مار کرنے لگے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، چونکہ آپ جو ہے وہ اس وقت کم سنی میں تھے، عمر آپ کی دیگر کے مقابلے میں کم تھی، تو آپ کو کچھ نہ کہا۔ البتہ ایک تو ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس بھی کچھ رقم وغیرہ ہے، دینار وغیرہ، درہم وغیرہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جی ہاں میرے پاس بھی دینار ہیں۔ جب یہ ڈاکو سارا مال وغیرہ دیگر لوگوں سے لوٹ کر اپنے سردار کے پاس گئے تو سردار نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو جس پر ایک دو ڈاکوؤں نے کہا کہ ایک بچہ ہے۔ اس سے جب ہم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس ہے اور بنیان کے اندر ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ انہیں لے آئیے۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے آئے تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا دینار ہے۔ تو پھر پوچھا کہ کہاں رکھے ہوئے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بنیان کے اندر ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار کو ان سوالات کے سچ جوابات دینے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اچھا انہوں نے جناب آپ کی بنیان وغیرہ یہ کھولی اور دینار نکالے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار کو ان سوالات کے جوابات درست پا کر، سچ پا کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ لوگ تو ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، تو لہٰذا میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس لیے آپ لوگوں نے جو پوچھا وہ میں نے بتا دیا۔ جس پر ڈاکوؤں کا سردار بڑا شرمسار ہوا، اسے ندامت ہوئی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک بچہ جو کہ اپنی والدہ کے وعدے کو نبھا رہا ہے، اور میں کیسا بد نصیب ہوں، کیسا شخص ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ لہٰذا اسی وقت اس ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری جماعت نے بھی توبہ کی، اور ڈاکہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان غوث اعظم، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جھوٹ سے کام لینے کے بجائے، ہم جھوٹ بولنے کے بجائے سچ کو اپنائیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔